ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے قبل اس دنیا میں دو بڑے مذاہب تھے۔ ایک مذہب کا نام ہے یہودی اور دوسرے مذہب کا نام ہے عیسائی۔ یہ آواز تیز ہو گئی، اس مشین کی آواز تیز ہو گئی، کیا وجہ؟ پہلا نہیں تھی۔
اچھا اچھا، ایک مذہب کا نام تھا یہودی اور دوسرے مذہب کا نام تھا عیسائی، نصرانی. اور دونوں مذاہب برباد ہو گئے. دونوں کی بربادی کی وجہ آپ کے سامنے آج کے جمعے میں رکھ رہا ہوں. اقوام عالم میں بڑے بڑے مذاہب تھے دونوں، لیکن دونوں کیوں برباد ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہودیوں کی طرف آتے ہیں. یہودیوں کے پاس علم بہت زیادہ تھا، بہت بڑے بڑے عالم تھے یہودیوں، لیکن عمل نہیں تھا ان کے اندر. ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں. عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا، علم سے کھورے تھے، بے خبر تھے، عالم نہیں تھے، لیکن عمل بہت زیادہ تھا، بہت عمل کیا کرتے تھے. دونوں برباد ہو گئے. علم ہو عمل نہ ہو پھر بھی بربادی ہے، عمل ہو علم نہ ہو پھر بھی بربادی ہے. اسی طرح مسلمانوں کی طرف آ جائے، پھر نبی پاک تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی امت میں بھی کچھ لوگ برباد ہو گئے. محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، بربادی ہے. اطاعت ہے، محبت نہیں ہے، بربادی ہے. علم عمل کے ساتھ کامیابی ہے، محبت اطاعت کے ساتھ کامیابی ہے. یہودیوں کی طرف آتے ہیں. یہودی اتنے بڑے بڑے عالم تھے، ان میں تورات کے حافظ ہوتے تھے، بڑے علماء ہوتے تھے. ان میں ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ایک دن ایک یہودی بہت بڑے عالم نے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور جمع کر کے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 2 سال قبل یہ واقعہ ہے. ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہیں ہوئے، 2 سال قبل. اس وقت میں بچہ تھا، اور بچوں کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اس یہودی عالم نے تاریخی گفتگو کی ہے 6 عنوان پر، 6 عناوین پر. آپ یہودیوں کے علم کا میں آپ کو اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ یہودیوں کے علم دیکھ لیجئے، کتنا علم ہے یہودیوں کے پاس. ذکر البعث، اس نے بعث بعد الموت کا تذکرہ کیا اس عالم یہودی نے. والقیامہ، قیامت کا تذکرہ کیا اس یہودی عالم نے. والحساب، اور حساب کے دن کا تذکرہ کیا اس یہودی عالم نے. والمیزان، میزان کا تذکرہ کیا اس یہودی عالم نے. والجنت والنار، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اس یہودی عالم نے. 6 عنوان پر وہ بولے ہیں، اور وہ 6 عنوان، 6 مضامین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسند احمد بن حنبل میں ذکر کیا ہے. پوری گفتگو اس یہودی عالم کا مسند احمد میں موجود ہے. آپ یہودیوں کے علم کا اندازہ لگا لیجیے. لوگوں نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ حضرت صاحب یہ سب کچھ، یہ 6 مضامین، یہ کب لاگو ہوں گے، کب آ جائیں گے یہ 6 مضامین؟ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ میزان کب شروع ہوگا؟ وزن اعمال کب شروع ہوگا؟ یہ 6 مضامین کب شروع ہو جائیں گے؟ اس نے بتایا بعد موتہم، جب کل کائنات مر جائے گی،
ساری دنیا مر جائیں گے، اس وقت حساب کتاب، قیامت اور جنت اور جہنم کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ اس یہودی عالم نے یہ بات کہی ہے۔ پھر پوچھا لوگوں نے کہ کتنا دیر لگے گا، قیامت آنے میں کتنا دیر ہے، ہمیں تو بتا دیجئے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اس یہودی عالم نے پتہ ہے کیا کہا؟ ایک نبی آئے گا من الیمن والمکہ، یمن اور مکہ کے درمیان، یعنی مکہ میں ایک نبی آئے گا۔ پھر لوگوں نے پوچھا وہ نبی کب تشریف لائے گا؟ وہ نبی کب آئے گا؟ وہ کب تشریف لائیں گے؟ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس یہودی عالم نے میرے طرف دیکھا اور کہا جب یہ جوان ہو جائے گا بچہ، یہ بچہ ضرور اس نبی کو دیکھ پائے گا، یہ بچہ اس نبی کو ضرور بھی ضرور دیکھے گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہودی عالم کی گفتگو سن کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، ایمان لایا، میں سیدھا اس یہودی عالم کے پاس پھر گیا۔ میں نے کہا حضرت وہ نبی تو تشریف لا چکے ہیں، وہ نبی تو تشریف لا چکے ہیں، آپ بھی آ جائیے، اس نبی پر ایمان لائیے، میں اور میرا پورا خاندان ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ وہ نبی آیا ہوا ہے، لیکن آمنا بہ وحسد بہ، آمنا بہ ہم نے ایمان لایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحسد بہ بغیا، اور اس یہودی عالم نے حسد، کینہ، بغض، عداوت کی وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ سب کچھ جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لایا، اور ہم نے ایمان لایا۔ آپ ان کے علم کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ دوسرا واقعہ سیرت ابن ہشام میں صحیح سند کے ساتھ، یہ بھی ایک یہودی عالم کا تذکرہ ہے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم، وہ شام علاقے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ آ گئے، تشریف نہیں ہے، مدینہ منورہ آ گئے، اور لوگوں کو جمع کر دیا، یہودیوں کو، اور کہا یا معشر یہود، اے یہودی قبیلے کے لوگوں، اے یہود قبیلے کے لوگوں، اے میرے برادری والو، اے میرے برادری والو، اترون ما اخرجنی من ارض الخمر الشام الى ارض الجوع والبوس، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے شراب اور کباب کے سرزمین سے، شام کے سرزمین سے کس بات نے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے؟ میں بیماری کے علاقے میں مدینہ طیبہ میں آیا ہوں، جہاں غربت ہی غربت ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ ایک بات یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل مدینہ میں بیماریاں تھی، غربت ہی غربت تھی، مدینے والے بہت تنگ تھے، پریشان تھے، ایک بیماری جاتی دوسری آتی، ایک آتی جاتی۔ تو اس یہودی عالم نے کہا لوگوں میں کیوں آیا ہوں؟ وہ شام جو انتہائی سرسبز اور شاداب شام ہے، جو شراب اور کباب کا شام ہے، بہت مستی تھی، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں پیرس ہے، اس وقت شام پیرس تھا۔ میں نے شام چھوڑ کر کے یہ بو کے علاقے میں کیوں آیا ہوں؟ لوگوں نے کہا بتائیں کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، انظروا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی اس مدینے میں آنے والا ہے۔
وہ نبی جو ہے اس مدینے میں میں نے تورات میں پڑھا ہے، تورات میں، کہ وہ نبی اس یثرب مدینے میں آنے والا ہے۔ اندازہ ہو گیا کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے عالم تھے، وہ کب کا اندازہ لگا چکے ہیں۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تشریف نہیں لائے۔ مناظرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ یہودیوں نے کیے ہیں، اتنے بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ میں ان کے علم کے تذکرے کرتا ہوں، پھر اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ مناظرے یہودیوں نے کیے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی عیسائیوں نے مناظرہ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں، تیسرا یہودی عالم کا واقعہ۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوالات، ان سوالات کا جوابات نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، مجھے جواب چاہیے۔ ایک سوال کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تیسرا سوال کیا، نبی پاک نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ معترضہ کے شکل پہ، طور پہ۔ وہ سوالات اور وہ جوابات قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں ہیں۔ معنی کیا ہے؟ وحی ہے، قرآن اور حدیث دونوں وحی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سوالات کے جوابات کا پہلا پتہ نہیں تھا، جو ہی وہ سوال کرتا تھا اللہ مجھے جواب ذہن میں ڈالتا تھا، میں ان کو جواب دیتا تھا، سوالات کرتا تھا، جوابات دیتا تھا۔ آخر پہ اس نے کیا کہا؟ لَقَدْ صَدَقْتَ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، آپ نے سچ فرما دیا ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام پھر بھی قبول نہیں کیا۔ سب کچھ یہودی جانتے تھے کہ یہ نبی حق اور سچ نبی ہے، ایمان پھر بھی، اسلام پھر بھی نہیں لایا ہے۔ قرآن میں ان کا مثال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، یہودیوں کی مثال گدھوں کی مانند ہے، یہودیوں کی مثال گدھوں کی مانند ہے۔ جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد ہو فائدہ نہیں ہے، یہودیوں کے اندر علم ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے تشبیہ گدھوں کے ساتھ دی ہے۔ ان کے بعد نصارہ پہ آتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اب نصارہ کے پاس آتے ہیں، عمل ہے علم نہیں ہے، عمل ہے علم نہیں ہے۔ نصارہ کے پاس، عیسائیوں کے پاس عمل ہے علم نہیں ہے۔ غاروں میں جا کر کے خود ساختے چلے کرتے ہیں عیسائی، بے جا خود ساختہ مراقبے کرتے ہیں عیسائی، اللہ اللہ کو ماننے والے اللہ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں عیسائی، کرسمس ڈے مناتے ہیں عیسائی، یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے مناتے ہیں عیسائی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا عمل ہے۔ تو انہوں نے لونڈی کو آزاد کر دیا ہے۔ پھر سوچنے لگے گھر میرے دوسرے محلے میں ہے، اس محلے سے گھر اٹھا کر کے، سامان اٹھا کر کے نبی پاک کے قریب گھر بنا دیا۔ ہلاک ہو گیا ابو لہب، برباد ہو جائے ابو لہب، کیونکہ اس کے مال، اس کے لونڈی کی آزادی نے کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ میرے محمد پر ایمان نہیں لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی پر ایمان نہیں لائے، محبت جتنی بھی ہو وہ محبت بیکار ہے۔ فائدہ مند وہ محبت ہے جس محبت میں اطاعت ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت، تابعداری، فرمان برداری ہو، اس میں کامیابی ہو۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، عبداللہ ابن ابی بن سلول ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، اطاعت ہے محبت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ
وسلم جو ارشاد فرماتے، جو گفتگو فرماتے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول سر ہلاتے ہوئے صدقت یا رسول اللہ، اطاعت ہے، اطاعت ہے، آپ نے سچ فرمایا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی، ماشاءاللہ، داد دیتے تھے، نیچے سے داد دیتے تھے، کیا بات کر دی یا رسول اللہ۔ اطاعت ہے لیکن محبت نہیں ہے، دل سے محبت نہیں ہے، دل کے اندر کوڑ ہے، نفاق ہے، گند ہے، غلاظت ہے۔ اطاعت ہے، محبت نہیں ہے۔ لوگوں کو جمع کیا کرتے، جب دیکھتا تھا نا لوگوں میں صحابہ کرام خالص صحابہ بیٹھے ہیں اور نبی پاک کے خاص یار بیٹھے ہیں، تو لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو کہتے اے لوگو، یہ نبی جب تشریف لایا ہے، اس کو پتہ ہوتا تھا نا کہ یہ سادہ مسلمان لوگ جا کر کے میری بات نبی علیہ السلام تک پہنچائیں گے کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے تو آپ کی بڑی تعریف کی ہے، آپ کے بارے میں بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ عروہ ابن مسعود الثقفی بعد میں صحابی رسول بن گئے، کافروں کے طرف سے صلح حدیبیہ میں نمائندہ بن کر کے گئے تھے مسلمانوں کے پاس، یہ کافروں کا سفیر ایلچی یہ بنا تھا مسلمانوں کے پاس جا کر کے بات کرنے کے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سب سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اہل الحدیث پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ، کیونکہ لوگ درود پڑھتے ہیں دوسرے، ہم درود پڑھتے ہیں مسنون صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی مرتبہ میں نے نام لیا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور درود ساتھ۔ عروہ ابن مسعود واپس تشریف لائے، اپنے کافروں نے اس سے پوچھا ہے کیسا پایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پتہ ہے کیا کہا، دشمن ہے، دشمن ابھی تک ایمان نہیں لایا، بعد میں مسلمان ہو گئے، لقد وفدت علی الوفود، میں بڑے بڑے وفدوں کے پاس جا چکا ہوں، لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں بادشاہ قیصر کسریٰ نجاشی کے پاس بھی جا چکا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں جا چکا ہوں، بڑے بڑے، اس وقت برطانیہ اور امریکہ تھے یہ قیصر اور کسریٰ، میں ان کے پاس جا چکا ہوں، میں نے ان کے خادموں کو، ان کے بادشاہی کو بھی دیکھا ہے، وہ جسم کے اوپر بادشاہی کیا کرتے تھے، میں محمد کے دربار میں بھی جا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے دلوں کے اوپر بادشاہی کر رہے ہیں، جسم کے اوپر نہیں، وہ دلوں کی بادشاہ ہے، دلوں کی بادشاہ ہے۔ ان تنخم نخامتن، اگر وہ وضو کرتے وقت وضو کا پانی نہیں، پسینہ نہیں، لعاب نہیں، ان تنخم نخامتن، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلغم کو بھی زمین پر پھینکنا چاہے، صحابہ ہاتھوں سے لے کر کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، فَدَلَكَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، وہ بلغم بھی اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اس کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ ادھر محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اطاعت اتنا ہے کہ وہ نبی ان کو بچے اولاد کاٹنے کا حکم دے تو وہ دریغ نہیں کریں گے، ادھر اطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، علم عمل کے بغیر یہودیت ہے، عمل علم کے بغیر عیسائیت ہے، علم عمل کے ساتھ ایمان ہے، محبت اطاعت کے ساتھ ایمان ہے، اطاعت محبت کے ساتھ ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، چند آیات، کہ میں نے رسول بھیجا ہے، محمد بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مبعوث فرما دیا، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
کائنات کے لوگوں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ وَلَدْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے میلاد کے طور پہ میں نے نبی کی ولادت فرمائی ہے. نہیں، میں نے مبعوث فرما دیا، نبی کو مبعوث فرما دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے. پیدا نہیں کیا، ولادت نہیں ہے، ولادت نہیں ہے، مبعوث کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ارسلنا ولدنا نہیں، ہم نے پیدا نہیں کیا. پیدائش کی بات ہی نہیں ہے. بات کس کی ہے؟ بات نبوت کی ہے، رسالت کی ہے. ان بیچاروں نے ساری زندگی میلاد مصطفیٰ، میلاد، ربیع الاول گزر جائے، پورا رمضان میں بھی میلاد مناتے ہیں، رمضان میں بھی میلاد. اب رمضان کو اور میلاد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میلاد 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 میلاد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محبوب میں نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے رسول بھیجا ہے آپ کو، میں نے مبعوث فرما دیا رسالت کے طور پر. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوب میں نے آپ کو پیدائش کی بات نہیں، میں نے آپ کو رسول بھیجا ہے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، بنی اسرائیل کی طرف بھی ہم نے نبیوں کو پیدا نہیں کیا، نبیوں کو بھیجا تھا، مبعوث فرمایا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب آپ سے قبل ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے. ان میلادیوں کو، ان درباریوں کو، ان مزاریوں کو، ان حلوہ خوروں کو کوئی بتا دے، ان کیر پرستوں کو، ان پیر پرستوں کو کوئی بتا دے محبوب مبعوث فرمائے تھے، مبعوث فرمائے. مولود کی بات نہیں ہو رہی ہے، میلاد کے پیچھے لگے ہیں. ساری زندگی میلاد کر کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، کچھ بھی. میرے بھائی اور دوستو، میلاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن نہیں، مشن اپناؤ. شریعت نے ہمیں مشن اپنانے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اپنانے والے بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.